السلام علیکم ناظرین ڈرامہ سیریل زیبائش میں وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا اور ندیم کو ساری حقیقت سامنے آ گئی اور ندیم کے باپ جاوید صاحب نے جو کچھ چھپا رکھا تھا ان سب باتوں سے ندیم اچھی طریقے سے خبر ہوا۔ دوستو ڈرامہ سیریل زیبائش کے آنے والے ایک ساتھ میں ہم سبھی لوگ دیکھیں گے کہ ندیم کی ماں ندیم سے کہہ دے کہ ندیم تمہارے باپ جاوید نے مجھے ابھی تک خوشی نہیں دی، اب اس نے دوسری شادی بھی کی ہے۔ تمہارے باپ نے مجھے ستیاناش کر دیا اور ساری زندگی اس نے برباد کی ہماری، لیکن تم تو ہمارا بیٹا ہے، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو ندیم اپنی ماں کی یہ باتیں سن کر تو کافی اپسٹ ہوتا ہے اور اپنی امی کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ امی بتاؤ نا کیا بات ہے۔ تو ندیم کی ماں ندیم سے کہے کہ ندیم میں چاہتی ہوں کہ میں تمہاری شادی نوشین کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ ندیم اپنی ماں کی یہ بات سن کر تو کافی حیران و پریشان رہ جاتے ہیں اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امی اتنی جلدی کی کیا بات ہے۔ تو دوستوں ندیم کی ماں ندیم سے کہتی ہے کہ ندیم تمہیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک یہ ہے کہ بہت جلد تمہاری نکاح ہو جائے۔ دوسری جانب ہم سبھی لوگ دیکھیں گے کہ جاوید نے جو دوسری شادی کی ہے وہ بیوی جاوید سے کہتی ہے کہ تم ہمارے لیے کوئی گھر ڈھونڈ لے، یہ گھر چھوٹا ہے اور اس کی بلڈنگ بھی اچھا نہیں ہے۔ دوستو جاوید کے ساتھ پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے مال کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور بہت غلط استعمال کیا اپنے مال۔ اس کے بعد ہم سبھی لوگ دیکھیں گے کہ ندیم کی ماں پرویز کو کال کرتی ہے کہ پرویز تم آ جاؤ، ندیم گھر میں نہیں ہے۔ دوستو ندیم کی ماں پرویز سے کہتی ہے کہ دیکھو پرویز تمہاری بات تو سچ ہے نا اور تم نے ہماری بہت مدد کی، لیکن ایک بات ہمارے لیے اور سنو کہ جاوید تمہارا بہت گہرا دوست ہے، اس سے کہو نا کہ وہ اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے۔ دوستو پرویز شانہ سلطانہ کی یہ بات سن کر تو کافی حیران و پریشان رہ جاتا ہے اور بہت خوش بھی ہوتا ہے، کیونکہ پرویز ایک لالچی اور زہریلا شخص ہے، کیونکہ وہ اپنے دوست جاوید کا گھر ویران کرنا چاہتا ہے اور یہ اس کا پلان تھا اور اس میں کامیاب ہو گیا۔ دوستو پرویز آ کر جاوید سے کہتا ہے کہ دیکھو جاوید تمہاری بیوی شانہ سلطانہ نے مجھے کہا کہ تم جا کر جاوید کو بلاؤ اور وہ منا لو کہ وہ دوسری بیوی کو چھوڑ دے اور اسے طلاق دے۔ جاوید اپنی دوست پرویز کی یہ بات سن کر تو کافی حیران و پریشان رہ جاتا ہے اور کافی غصہ ہوتا ہے اور اس کا خون نکلتا ہے اور پرویز سے کہتا ہے کہ دیکھو پرویز اگر تم نے دوبارہ ایسا بات کہا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دوستو تو اس دوران ندیم آ جاتا ہے اور پرویز اپنے باپ کے ساتھ دیکھ کر تو ندیم بہت غصہ ہوتا ہے اور پرویز سے کہتا ہے کہ میں نے تم کو کہا تھا نا کہ تم ہماری ماں اور ڈیڈ کے درمیان باتیں کرنا چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ دوستو لیکن پرویز ندیم کو آنکھوں سے اشارے سے کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ چاہتا تھا وہی ہوا، اب تم ٹھیک کر لو۔ دوستو ندیم پرویز کی یہ ایکشن دیکھ کر تو وہ کافی غصہ ہوتا ہے اور اس کا خون نکلتا ہے۔ اس کے بعد ہم سبھی لوگ دیکھیں گے کہ ندیم اور نوشین کی نکاح کا تاریخ طے ہو گیا۔ دوستو نوشین کی ماں بہت خوش ہوتی ہے، لیکن وہ سوچتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری بیٹی ہماری بیٹی ہماری فیوچر سے خبر ہوئے۔ دوستو جب ندیم کا باپ جاوید کو پتہ چلتی ہے کہ ندیم اور نوشین کا شادی ہونے والا ہے تو وہ فوراً شانہ سلطانہ کو کال کرتی ہے کہ تم کیا کیا تم نے ایک منہ بولے بہن اپنے رشتے میں شریک کر دیا جو ایک ڈانسر تھی۔ دوستو اس کے بعد ڈرامہ سیریل زیبائش میں آنے والے ایک نیا موڑ اور ڈرامہ سیریل زیبائش میں آنے والے ہیں بہت سارے ٹویسٹ۔ دوستو اگر کوئی یہ کہے کہ اس ڈرامے کا ہیپی اینڈنگ ہوگا تو یہ بات سراسر غلط ہوگی۔ کافی سیڈ اور ایموشنل سین آپ دیکھیں گے اس ڈرامے کے لاسٹ ایپیسوڈ میں۔ دوستو ندیم اور نوشین کے ساتھ شادی ہونے والی ہے اور تیاریاں مکمل کر چکی ہے۔ ندیم اور اس کی ماں دونوں کافی خوش ہوتے اور جاوید دوسری بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ دوستو جب پرویز کو پتہ چلتا ہے کہ شادی ہونے والا ہے تو وہ جاوید کو کال کرتا ہے اور جاوید سے کہتا ہے کہ دیکھو جاوید تمہارے ایک لوٹے بیٹی کی شادی ہے اور تم بھی اس میں حاضر ہے۔ دوستو جاوید اپنی دوست پرویز کی یہ بات سن کر تو وہ ندیم کو کال کرتا ہے اور ندیم سے کہتا ہے کہ دیکھو ندیم اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کیا تو میں اپنے مال جائیداد اور گھر سے آگ کرتا ہوں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ تم شادی سے انکار کیا کرو اور کہو کہ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ندیم بہت اپسٹ ہوتا ہے اور اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ڈیڈ
اب تو بات طے ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ تو دوستو ندیم کا باپ جاوید ندیم سے کہتا ہے کہ سارے لوگوں کے سامنے انکار کرو اور کہو کہ مجھے کس سے شادی نہیں کرنی ہے۔ کہ ندیم کی ماں ندیم سے کہہ دے کہ ندیم، تمہارے باپ جاوید نے مجھے ابھی تک خوشی نہیں دی، اب اس نے دوسری شادی بھی کی ہے۔ تمہارے باپ نے مجھے ستیاناش کر دیا اور ساری زندگی اس نے برباد کی ہماری، لیکن تم تو ہمارا بیٹا ہے، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو ندیم اپنی ماں کی یہ باتیں سن کر تو کافی اپسٹ ہوتا ہے اور اپنی امی کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ امی بتاؤ نا کیا بات ہے۔ تو ندیم کی ماں ندیم سے کہے کہ ندیم، میں چاہتی ہوں کہ میں تمہاری شادی نوشین کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ ندیم اپنی ماں کی یہ بات سن کر تو کافی حیران و پریشان رہ جاتے ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امی اتنی جلدی کی کیا بات ہے۔ تو دوستو ندیم کی ماں ندیم سے کہتی ہے کہ ندیم تمہیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک یہ ہے کہ بہت جلد تمہاری نکاح ہو جائے۔ دوسری جانب ہم سبھی لوگ دیکھیں گے کہ جاوید نے جو دوسری شادی کی ہے وہ بیوی جاوید سے کہتی ہے کہ تم ہمارے لیے کوئی گھر ڈھونڈ لے، یہ گھر چھوٹا ہے اور اس کی بلڈنگ بھی اچھا نہیں ہے۔ دوستو جاوید کے ساتھ پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے مال کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور بہت غلط استعمال کیا اپنے مال۔ اس کے بعد ہم سبھی لوگ دیکھیں گے کہ ندیم کی ماں پرویز کو کال کرتی ہے کہ پرویز تم آ جاؤ، ندیم گھر میں نہیں ہے۔ دوستو ندیم کی ماں پرویز سے کہتی ہے کہ دیکھو پرویز، تمہاری بات تو سچ ہے نا اور تم نے ہماری بہت مدد کی، لیکن ایک بات ہمارے لیے اور سنو کہ جاوید تمہارا بہت گہرا دوست ہے، اس سے کہو نا کہ وہ اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے۔ دوستو پرویز شانہ سلطانہ کی یہ بات سن کر تو کافی حیران و پریشان رہ جاتا ہے اور بہت خوش بھی ہوتا ہے، کیونکہ پرویز ایک لالچی اور زہریلا شخص ہے، کیونکہ وہ اپنے دوست جاوید کا گھر ویران کرنا چاہتا ہے اور یہ اس کا پلان تھا اور اس میں کامیاب ہو گیا۔ دوستو پرویز آ کر جاوید سے کہتا ہے کہ دیکھو جاوید، تمہاری بیوی شانہ سلطانہ نے مجھے کہا کہ تم جا کر جاوید کو بلاؤ اور وہ منا لو کہ وہ دوسری بیوی کو چھوڑ دے اور اسے طلاق دے۔ جاوید اپنی دوست پرویز کی یہ بات سن کر تو کافی حیران و پریشان رہ جاتا ہے اور کافی غصہ ہوتا ہے اور اس کا خون نکلتا ہے اور پرویز سے کہتا ہے کہ دیکھو پرویز، اگر تم نے دوبارہ ایسا بات کہا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دوستو تو اس دوران ندیم آ جاتا ہے اور پرویز اپنے باپ کے ساتھ دیکھ کر تو ندیم بہت غصہ ہوتا ہے اور پرویز سے کہتا ہے کہ میں نے تم کو کہا تھا نا کہ تم ہماری ماں اور ڈیڈ کے درمیان باتیں کرنا چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ دوستو لیکن پرویز ندیم کو آنکھوں سے اشارے سے کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ چاہتا تھا وہی ہوا، اب تم ٹھیک کر لو۔ دوستو ندیم پرویز کی یہ ایکشن دیکھ کر تو وہ کافی غصہ ہوتا ہے اور اس کا خون نکلتا ہے۔ اس کے بعد ہم سبھی لوگ دیکھیں گے کہ ندیم اور نوشین کی نکاح کا تاریخ طے ہو گیا۔ دوستو نوشین کی ماں بہت خوش ہوتی ہے، لیکن وہ سوچتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری بیٹی ہماری بیٹی ہماری فیوچر سے خبر ہوئے۔ دوستو جب ندیم کا باپ جاوید کو پتہ چلتی ہے کہ ندیم اور نوشین کا شادی ہونے والا ہے تو وہ فوراً شانہ سلطانہ کو کال کرتی ہے کہ تم کیا کیا تم نے ایک منہ بولے بہن اپنے رشتے میں شریک کر دیا جو ایک ڈانسر تھی۔ دوستو اس کے بعد ڈرامہ سیریل زیباش میں آنے والے ایک نیا موڑ اور ڈرامہ سیریل زیباش میں آنے والے ہیں بہت سارے ٹویسٹ۔ دوستو اگر کوئی یہ کہے کہ اس ڈرامے کا ہیپی اینڈنگ ہوگا تو یہ بات سراسر غلط ہوگی، کافی سیڈ اور ایموشنل سین آپ دیکھیں گے اس ڈرامے کے لاسٹ ایپیسوڈ میں۔ دوستو ندیم اور نوشین کے ساتھ شادی ہونے والی ہے اور تیاریاں مکمل کر چکی ہے۔ ندیم اور اس کی ماں دونوں کافی خوش ہوتے اور جاوید دوسری بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ دوستو جب پرویز کو پتہ چلتا ہے کہ شادی ہونے والا ہے تو وہ جاوید کو کال کرتا ہے اور جاوید سے کہتا ہے کہ دیکھو جاوید، تمہارے ایک لوٹے بیٹی کی شادی ہے اور تم بھی اس میں حاضر ہے۔ دوستو جاوید اپنی دوست پرویز کی یہ بات سن کر تو وہ ندیم کو کال کرتا ہے اور ندیم سے کہتا ہے کہ دیکھو ندیم، اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کیا تو میں اپنے مال جائیداد اور گھر سے آگ کرتا ہوں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ تم شادی سے انکار کیا کرو اور کہو کہ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ندیم بہت اپسٹ ہوتا ہے اور اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ڈیڈ اب تو بات طے ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ تو دوستو ندیم کا باپ جاوید ندیم سے کہتا ہے کہ سارے لوگوں کے سامنے انکار کرو اور کہو کہ مجھے کس سے شادی نہیں کرنی ہے۔ کہ ندیم کی ماں ندیم سے کہہ دے کہ ندیم،
تمہارے باپ جاوید نے مجھے ابھی تک خوشی نہیں دی، اب اس نے دوسری شادی بھی کی ہے۔ تمہارے باپ نے مجھے ستیاناش کر دیا اور ساری زندگی اس نے برباد کی ہماری۔ لیکن تم تو ہمارا بیٹا ہے، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو ندیم اپنی ماں کی یہ باتیں سن کر تو کافی اپسٹ ہوتا ہے اور اپنی امی کو جواب دیتی ہوئی کہتا ہے کہ امی بتاؤ نا کیا بات ہے۔ تو ندیم کی ماں ندیم سے کہے کہ ندیم میں چاہتی ہوں کہ میں تمہاری شادی نوشین کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ ندیم اپنی ماں کی یہ بات سن کر تو کافی حیران و پریشان رہ جاتی ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امی اتنی جلدی کی کیا بات ہے۔ تو دوستوں ندیم کی ماں ندیم سے کہتی ہے کہ ندیم تمہیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک یہ ہے کہ بہت جلد تمہاری نکاح ہو جائے۔ دوسری جانب ہم سبھی لوگ دیکھیں گے کہ جاوید نے جو دوسری شادی کی ہے وہ بیوی جاوید سے کہتی ہے کہ تم ہمارے لیے کوئی گھر ڈھونڈ لے، یہ گھر چھوٹا ہے اور اس کی بلڈنگ بھی اچھا نہیں ہے۔ دوستوں جاوید کے ساتھ پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے مال کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور بہت غلط استعمال کیا اپنے مال۔ اس کے بعد ہم سبھی لوگ دیکھیں گے کہ ندیم کی ماں پرویز کو کال کرتی ہے کہ پرویز تم آ جاؤ، ندیم گھر میں نہیں ہے۔ دوستوں ندیم کی ماں پرویز سے کہتی ہے کہ دیکھو پرویز، تمہاری بات تو سچ ہے نا اور تم نے ہماری بہت مدد کی، لیکن ایک بات ہمارے لیے اور سنو کہ جاوید تمہارا بہت گہرا دوست ہے، اس سے کہو نا کہ وہ اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے۔ دوستوں پرویز شانہ سلطانہ کی یہ بات سن کر تو کافی حیران و پریشان رہ جاتا ہے اور بہت خوش بھی ہوتا ہے، کیونکہ پرویز ایک لالچی اور زہریلا شخص ہے، کیونکہ وہ اپنے دوست جاوید کا گھر ویران کرنا چاہتا ہے اور یہ اس کا پلان تھا اور اس میں کامیاب ہو گیا۔ دوستوں پرویز آ کر جاوید سے کہتا ہے کہ دیکھو جاوید، تمہاری بیوی شانہ سلطانہ نے مجھے کہا کہ تم جا کر جاوید کو بلاؤ اور وہ منا لو کہ وہ دوسری بیوی کو چھوڑ دے اور اسے طلاق دے۔ جاوید اپنی دوست پرویز کی یہ بات سن کر تو کافی حیران و پریشان رہ جاتا ہے اور کافی غصہ ہوتا ہے اور اس کا خون نکلتا ہے اور پرویز سے کہتا ہے کہ دیکھو پرویز، اگر تم نے دوبارہ ایسا بات کہا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دوستوں تو اس دوران ندیم آ جاتا ہے اور پرویز اپنے باپ کے ساتھ دیکھ کر تو ندیم بہت غصہ ہوتا ہے اور پرویز سے کہتا ہے کہ میں نے تم کو کہا تھا نا کہ تم ہماری ماں اور ڈیڈ کے درمیان باتیں کرنا چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ دوستوں لیکن پرویز ندیم کو آنکھوں سے اشارے سے کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ چاہتا تھا وہی ہوا، اب تم ٹھیک کر لو۔ دوستوں ندیم پرویز کی یہ ایکشن دیکھ کر تو وہ کافی غصہ ہوتا ہے اور اس کا خون نکلتا ہے۔ اس کے بعد ہم سبھی لوگ دیکھیں گے کہ ندیم اور نوشین کی نکاح کا تاریخ طے ہو گیا۔ دوستوں نوشین کی ماں بہت خوش ہوتی ہے، لیکن وہ سوچتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری بیٹی ہماری بیٹی ہماری فیوچر سے خبر ہوئے۔ دوستوں جب ندیم کا باپ جاوید کو پتہ چلتی ہے کہ ندیم اور نوشین کا شادی ہونے والا ہے تو وہ فوراً شانہ سلطانہ کو کال کرتی ہے کہ تم کیا کیا تم نے ایک منہ بولے بہن اپنے رشتے میں شریک کر دیا جو ایک ڈانسر تھی۔ دوستوں اس کے بعد ڈرامہ سیریل زیباش میں آنے والے ایک نیا موڑ اور ڈرامہ سیریل زیباش میں آنے والے ہیں بہت سارے ٹویسٹ۔ دوستوں اگر کوئی یہ کہے کہ اس ڈرامے کا ہیپی اینڈنگ ہوگا تو یہ بات سراسر غلط ہوگی۔ کافی سیڈ اور ایموشنل سین آپ دیکھیں گے اس ڈرامے کے لاسٹ ایپیسوڈ میں۔ دوستوں ندیم اور نوشین کے ساتھ شادی ہونے والی ہے اور تیاریاں مکمل کر چکی ہے۔ ندیم اور اس کی ماں دونوں کافی خوش ہوتے اور جاوید دوسری بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ دوستوں جب پرویز کو پتہ چلتا ہے کہ شادی ہونے والا ہے تو وہ جاوید کو کال کرتا ہے اور جاوید سے کہتا ہے کہ دیکھو جاوید، تمہارے ایک لوٹے بیٹی کی شادی ہے اور تم بھی اس میں حاضر ہے۔ دوستوں جاوید اپنی دوست پرویز کی یہ بات سن کر تو وہ ندیم کو کال کرتا ہے اور ندیم سے کہتا ہے کہ دیکھو ندیم، اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کیا تو میں اپنے مال جائیداد اور گھر سے آگ کرتا ہوں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ تم شادی سے انکار کیا کرو اور کہو کہ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ندیم بہت اپسٹ ہوتا ہے اور اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ڈیڈ اب تو بات طے ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ تو دوستوں ندیم کا باپ جاوید ندیم سے کہتا ہے کہ سارے لوگوں کے سامنے انکار کرو اور کہو کہ مجھے کس سے شادی نہیں کرنی ہے۔ کہ ندیم کی ماں ندیم سے کہہ دے کہ ندیم، تمہارے باپ جاوید نے مجھے ابھی تک خوشی نہیں دی، اب اس نے دوسری شادی بھی کی ہے۔ تمہارے باپ نے مجھے ستیاناش کر دیا اور ساری زندگی اس نے برباد کی ہماری۔
لیکن تم تو ہمارا بیٹا ہے، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو ندیم اپنی ماں کی یہ باتیں سن کر تو کافی اپسٹ ہوتا ہے اور اپنی امی کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ امی بتاؤ نا کیا بات ہے۔ تو ندیم کی ماں ندیم سے کہے کہ ندیم میں چاہتی ہوں کہ میں تمہاری شادی نوشین کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ ندیم اپنی ماں کی یہ بات سن کر تو کافی حیران و پریشان رہ جاتی ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امی اتنی جلدی کی کیا بات ہے۔ تو دوستوں ندیم کی ماں ندیم سے کہتی ہے کہ ندیم تمہیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک یہ ہے کہ بہت جلد تمہاری نکاح ہو جائے۔ دوسری جانب ہم سبھی لوگ دیکھیں گے کہ جاوید نے جو دوسری شادی کی ہے وہ بیوی جاوید سے کہتی ہے کہ تم ہمارے لیے کوئی گھر ڈھونڈ لے، یہ گھر چھوٹا ہے اور اس کی بلڈنگ بھی اچھا نہیں ہے۔ دوستوں جاوید کے ساتھ پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے مال کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور بہت غلط استعمال کیا اپنے مال۔ اس کے بعد ہم سبھی لوگ دیکھیں گے کہ ندیم کی ماں پرویز کو کال کرتی ہے کہ پرویز تم آ جاؤ، ندیم گھر میں نہیں ہے۔ دوستوں ندیم کی ماں پرویز سے کہتی ہے کہ دیکھو پرویز، تمہاری بات تو سچ ہے نا اور تم نے ہماری بہت مدد کی، لیکن ایک بات ہمارے لیے اور سنو کہ جاوید تمہارا بہت گہرا دوست ہے، اس سے کہو نا کہ وہ اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے۔ دوستوں پرویز شانہ سلطانہ کی یہ بات سن کر تو کافی حیران و پریشان رہ جاتا ہے اور بہت خوش بھی ہوتا ہے، کیونکہ پرویز ایک لالچی اور زہریلا شخص ہے، کیونکہ وہ اپنے دوست جاوید کا گھر ویران کرنا چاہتا ہے اور یہ اس کا پلان تھا اور اس میں کامیاب ہو گیا۔ دوستوں پرویز آ کر جاوید سے کہتا ہے کہ دیکھو جاوید، تمہاری بیوی شانہ سلطانہ نے مجھے کہا کہ تم جا کر جاوید کو بلاؤ اور وہ منا لو کہ وہ دوسری بیوی کو چھوڑ دے اور اسے طلاق دے۔ جاوید اپنی دوست پرویز کی یہ بات سن کر تو کافی حیران و پریشان رہ جاتا ہے اور کافی غصہ ہوتا ہے اور اس کا خون نکلتا ہے اور پرویز سے کہتا ہے کہ دیکھو پرویز، اگر تم نے دوبارہ ایسا بات کہا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دوستوں تو اس دوران ندیم آ جاتا ہے اور پرویز اپنے باپ کے ساتھ دیکھ کر تو ندیم بہت غصہ ہوتا ہے اور پرویز سے کہتا ہے کہ میں نے تم کو کہا تھا نا کہ تم ہماری ماں اور ڈیڈ کے درمیان باتیں کرنا چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ دوستوں لیکن پرویز ندیم کو آنکھوں سے اشارے سے کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ چاہتا تھا وہی ہوا، اب تم ٹھیک کر لو۔ دوستوں ندیم پرویز کی یہ ایکشن دیکھ کر تو وہ کافی غصہ ہوتا ہے اور اس کا خون نکلتا ہے۔ اس کے بعد ہم سبھی لوگ دیکھیں گے کہ ندیم اور نوشین کی نکاح کا تاریخ طے ہو گیا۔ دوستوں نوشین کی ماں بہت خوش ہوتی ہے، لیکن وہ سوچتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری بیٹی ہماری بیٹی ہماری فیوچر سے خبر ہوئے۔ دوستوں جب ندیم کا باپ جاوید کو پتہ چلتی ہے کہ ندیم اور نوشین کا شادی ہونے والا ہے تو وہ فوراً شانہ سلطانہ کو کال کرتی ہے کہ تم کیا کیا تم نے ایک منہ بولے بہن اپنے رشتے میں شریک کر دیا جو ایک ڈانسر تھی۔ دوستوں اس کے بعد ڈرامہ سیریل زیباش میں آنے والے ایک نیا موڑ اور ڈرامہ سیریل زیباش میں آنے والے ہیں بہت سارے ٹویسٹ۔ دوستوں اگر کوئی یہ کہے کہ اس ڈرامے کا ہیپی اینڈنگ ہوگا تو یہ بات سراسر غلط ہوگی۔ کافی سیڈ اور ایموشنل سین آپ دیکھیں گے اس ڈرامے کے لاسٹ ایپیسوڈ میں۔ دوستوں ندیم اور نوشین کے ساتھ شادی ہونے والی ہے اور تیاریاں مکمل کر چکی ہے۔ ندیم اور اس کی ماں دونوں کافی خوش ہوتے اور جاوید دوسری بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ دوستوں جب پرویز کو پتہ چلتا ہے کہ شادی ہونے والا ہے تو وہ جاوید کو کال کرتا ہے اور جاوید سے کہتا ہے کہ دیکھو جاوید، تمہارے ایک لوٹے بیٹی کی شادی ہے اور تم بھی اس میں حاضر ہے۔ دوستوں جاوید اپنی دوست پرویز کی یہ بات سن کر تو وہ ندیم کو کال کرتا ہے اور ندیم سے کہتا ہے کہ دیکھو ندیم، اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کیا تو میں اپنے مال جائیداد اور گھر سے آگ کرتا ہوں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ تم شادی سے انکار کیا کرو اور کہو کہ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ندیم بہت اپسٹ ہوتا ہے اور اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ڈیڈ اب تو بات طے ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ تو دوستوں ندیم کا باپ جاوید ندیم سے کہتا ہے کہ سارے لوگوں کے سامنے انکار کرو اور کہو کہ مجھے کس سے شادی نہیں کرنی ہے۔ کہ ندیم کی ماں ندیم سے کہہ دے کہ ندیم، تمہارے باپ جاوید نے مجھے ابھی تک خوشی نہیں دی، اب اس نے دوسری شادی بھی کی ہے۔ تمہارے باپ نے مجھے ستیاناش کر دیا اور ساری زندگی اس نے برباد کی ہماری، لیکن تم تو ہمارا بیٹا ہے، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو ندیم اپنی ماں کی یہ باتیں سن کر تو کافی اپسٹ ہوتا ہے اور اپنی امی کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ امی بتاؤ نا کیا بات ہے۔
تو ندیم کی ماں ندیم سے کہے کہ ندیم میں چاہتی ہوں کہ میں تمہاری شادی نوشین کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ ندیم اپنی ماں کی یہ بات سن کر تو کافی حیران و پریشان رہ جاتی ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امی اتنی جلدی کی کیا بات ہے؟ تو دوستوں ندیم کی ماں ندیم سے کہتی ہے کہ ندیم تمہیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک یہ ہے کہ بہت جلد تمہاری نکاح ہو جائے۔ دوسری جانب ہم سبھی لوگ دیکھیں گے کہ جاوید نے جو دوسری شادی کی ہے وہ بیوی جاوید سے کہتی ہے کہ تم ہمارے لیے کوئی گھر ڈھونڈ لے، یہ گھر چھوٹا ہے اور اس کی بلڈنگ بھی اچھا نہیں ہے۔ دوستوں جاوید کے ساتھ پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے مال کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور بہت غلط استعمال کیا اپنے مال۔ اس کے بعد ہم سبھی لوگ دیکھیں گے کہ ندیم کی ماں پرویز کو کال کرتی ہے کہ پرویز تم آ جاؤ، ندیم گھر میں نہیں ہے۔ دوستوں ندیم کی ماں پرویز سے کہتی ہے کہ دیکھو پرویز، تمہاری بات تو سچ ہے نا، اور تم نے ہماری بہت مدد کی، لیکن ایک بات ہمارے لیے اور سنو کہ جاوید تمہارا بہت گہرا دوست ہے، اس سے کہو نا کہ وہ اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے۔ دوستوں پرویز شانہ سلطانہ کی یہ بات سن کر تو کافی حیران و پریشان رہ جاتا ہے اور بہت خوش بھی ہوتا ہے، کیونکہ پرویز ایک لالچی اور زہریلا شخص ہے، کیونکہ وہ اپنے دوست جاوید کا گھر ویران کرنا چاہتا ہے اور یہ اس کا پلان تھا اور اس میں کامیاب ہو گیا۔ دوستوں پرویز آ کر جاوید سے کہتا ہے کہ دیکھو جاوید، تمہاری بیوی شانہ سلطانہ نے مجھے کہا کہ تم جا کر جاوید کو بلاؤ اور وہ منا لو کہ وہ دوسری بیوی کو چھوڑ دے اور اسے طلاق دے۔ جاوید اپنی دوست پرویز کی یہ بات سن کر تو کافی حیران و پریشان رہ جاتا ہے اور کافی غصہ ہوتا ہے اور اس کا خون نکلتا ہے اور پرویز سے کہتا ہے کہ دیکھو پرویز، اگر تم نے دوبارہ ایسا بات کہا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دوستوں تو اس دوران ندیم آ جاتا ہے اور پرویز اپنے باپ کے ساتھ دیکھ کر تو ندیم بہت غصہ ہوتا ہے اور پرویز سے کہتا ہے کہ میں نے تم کو کہا تھا نا کہ تم ہماری ماں اور ڈیڈ کے درمیان باتیں کرنا چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ دوستوں لیکن پرویز ندیم کو آنکھوں سے اشارے سے کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ چاہتا تھا وہی ہوا، اب تم ٹھیک کر لو۔ دوستوں ندیم پرویز کی یہ ایکشن دیکھ کر تو وہ کافی غصہ ہوتا ہے اور اس کا خون نکلتا ہے۔ اس کے بعد ہم سبھی لوگ دیکھیں گے کہ ندیم اور نوشین کی نکاح کا تاریخ طے ہو گیا۔ دوستوں نوشین کی ماں بہت خوش ہوتی ہے، لیکن وہ سوچتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری بیٹی ہماری فیوچر سے خبر ہوئے۔ دوستوں جب ندیم کا باپ جاوید کو پتہ چلتی ہے کہ ندیم اور نوشین کا شادی ہونے والا ہے تو وہ فوراً شانہ سلطانہ کو کال کرتی ہے کہ تم کیا کیا تم نے کہ تم نے ایک منہ بولے بہن اپنے رشتے میں شریک کر دیا جو ایک ڈانسر تھی۔ دوستوں اس کے بعد ڈرامہ سیریل زیباش میں آنے والے ایک نیا موڑ اور ڈرامہ سیریل زیباش میں آنے والے ہیں بہت سارے ٹویسٹ۔ دوستوں اگر کوئی یہ کہے کہ اس ڈرامے کا ہیپی اینڈنگ ہوگا تو یہ بات سراسر غلط ہوگی۔ کافی سیڈ اور ایموشنل سین آپ دیکھیں گے اس ڈرامے کے لاسٹ ایپیسوڈ میں۔ دوستوں ندیم اور نوشین کے ساتھ شادی ہونے والی ہے اور تیاریاں مکمل کر چکی ہے۔ ندیم اور اس کی ماں دونوں کافی خوش ہوتے اور جاوید دوسری بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ دوستوں جب پرویز کو پتہ چلتا ہے کہ شادی ہونے والا ہے تو وہ جاوید کو کال کرتا ہے اور جاوید سے کہتا ہے کہ دیکھو جاوید، تمہارے ایک لوٹے بیٹی کی شادی ہے اور تم بھی اس میں حاضر ہے۔ دوستوں جاوید اپنی دوست پرویز کی یہ بات سن کر تو وہ ندیم کو کال کرتا ہے اور ندیم سے کہتا ہے کہ دیکھو ندیم، اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کیا تو میں اپنے مال جائیداد اور گھر سے آگ کرتا ہوں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ تم شادی سے انکار کیا کرو اور کہو کہ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ندیم بہت اپسیٹ ہوتا ہے اور اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ڈیڈ اب تو بات طے ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ تو دوستوں ندیم کا باپ جاوید ندیم سے کہتا ہے کہ سارے لوگوں کے سامنے انکار کرو اور کہو کہ مجھے کس سے شادی نہیں کرنی ہے۔ کہ ندیم کی ماں ندیم سے کہہ دے کہ ندیم، تمہارے باپ جاوید نے مجھے ابھی تک خوشی نہیں دی، اب اس نے دوسری شادی بھی کی ہے۔ تمہارے باپ نے مجھے ستیاناش کر دیا اور ساری زندگی اس نے برباد کی ہماری، لیکن تم تو ہمارا بیٹا ہے، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو ندیم اپنی ماں کی یہ باتیں سن کر تو کافی اپسیٹ ہوتا ہے اور اپنی امی کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ امی بتاؤ نا کیا بات ہے۔ تو ندیم کی ماں ندیم سے کہے کہ ندیم میں چاہتی ہوں کہ میں تمہاری شادی نوشین کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ ندیم اپنی ماں کی یہ بات سن کر تو کافی حیران و پریشان رہ جاتے ہیں
اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امی اتنی جلدی کی کیا بات ہے۔ تو دوستوں ندیم کی ماں ندیم سے کہتی ہے کہ ندیم تمہیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک یہ ہے کہ بہت جلد تمہاری نکاح ہو جائے۔ دوسری جانب ہم سبھی لوگ دیکھیں گے کہ جاوید نے جو دوسری شادی کی ہے وہ بیوی جاوید سے کہتی ہے کہ تم ہمارے لیے کوئی گھر ڈھونڈ لے، یہ گھر چھوٹا ہے اور اس کی بلڈنگ بھی اچھا نہیں ہے۔ دوستو جاوید کے ساتھ پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے مال کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور بہت غلط استعمال کیا اپنے مال۔ اس کے بعد ہم سبھی لوگ دیکھیں گے کہ ندیم کی ماں پرویز کو کال کرتی ہے کہ پرویز تم آ جاؤ، ندیم گھر میں نہیں ہے۔ دوستو ندیم کی ماں پرویز سے کہتی ہے کہ دیکھو پرویز، تمہاری بات تو سچ ہے نا، اور تم نے ہماری بہت مدد کی، لیکن ایک بات ہمارے لیے اور سنو کہ جاوید تمہارا بہت گہرا دوست ہے، اس سے کہو نا کہ وہ اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے۔ دوستو پرویز شانہ سلطانہ کی یہ بات سن کر تو کافی حیران و پریشان رہ جاتا ہے اور بہت خوش بھی ہوتا ہے، کیونکہ پرویز ایک لالچی اور زہریلا شخص ہے، کیونکہ وہ اپنے دوست جاوید کا گھر ویران کرنا چاہتا ہے، اور یہ اس کا پلان تھا اور اس میں کامیاب ہو گیا۔ دوستو پرویز آ کر جاوید سے کہتا ہے کہ دیکھو جاوید، تمہاری بیوی شانہ سلطانہ نے مجھے کہا کہ تم جا کر جاوید کو بلاؤ اور وہ منا لو کہ وہ دوسری بیوی کو چھوڑ دے اور اسے طلاق دے۔ جاوید اپنی دوست پرویز کی یہ بات سن کر تو کافی حیران و پریشان رہ جاتا ہے اور کافی غصہ ہوتا ہے اور اس کا خون نکلتا ہے، اور پرویز سے کہتا ہے کہ دیکھو پرویز، اگر تم نے دوبارہ ایسا بات کہا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دوستو تو اس دوران ندیم آ جاتا ہے اور پرویز اپنے باپ کے ساتھ دیکھ کر تو ندیم بہت غصہ ہوتا ہے اور پرویز سے کہتا ہے کہ میں نے تم کو کہا تھا نا کہ تم ہماری ماں اور ڈیڈ کے درمیان باتیں کرنا چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ دوستو لیکن پرویز ندیم کو آنکھوں سے اشارے سے کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ چاہتا تھا وہی ہوا، اب تم ٹھیک کر لو۔ دوستو ندیم پرویز کی یہ ایکشن دیکھ کر تو وہ کافی غصہ ہوتا ہے اور اس کا خون نکلتا ہے۔ اس کے بعد ہم سبھی لوگ دیکھیں گے کہ ندیم اور نوشین کی نکاح کا تاریخ طے ہو گیا۔ دوستو نوشین کی ماں بہت خوش ہوتی ہے، لیکن وہ سوچتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری بیٹی ہماری بیٹی ہماری فیوچر سے خبر ہوئے۔ دوستو جب ندیم کا باپ جاوید کو پتہ چلتی ہے کہ ندیم اور نوشین کا شادی ہونے والا ہے تو وہ فوراً شانہ سلطانہ کو کال کرتی ہے کہ تم کیا کیا تم نے ایک منہ بولے بہن اپنے رشتے میں شریک کر دیا جو ایک ڈانسر تھی۔ دوستو اس کے بعد ڈرامہ سیریل زیباش میں آنے والے ایک نیا موڑ، اور ڈرامہ سیریل زیباش میں آنے والے ہیں بہت سارے ٹویسٹ۔ دوستو اگر کوئی یہ کہے کہ اس ڈرامے کا ہیپی اینڈنگ ہوگا تو یہ بات سراسر غلط ہوگی۔ کافی سیڈ اور ایموشنل سین آپ دیکھیں گے اس ڈرامے کے لاسٹ ایپیسوڈ میں۔ دوستو ندیم اور نوشین کے ساتھ شادی ہونے والی ہے اور تیاریاں مکمل کر چکی ہے۔ ندیم اور اس کی ماں دونوں کافی خوش ہوتے اور جاوید دوسری بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ دوستو جب پرویز کو پتہ چلتا ہے کہ شادی ہونے والا ہے تو وہ جاوید کو کال کرتا ہے اور جاوید سے کہتا ہے کہ دیکھو جاوید، تمہارے ایک لوٹے بیٹی کی شادی ہے اور تم بھی اس میں حاضر ہے۔ دوستو جاوید اپنی دوست پرویز کی یہ بات سن کر تو وہ ندیم کو کال کرتا ہے اور ندیم سے کہتا ہے کہ دیکھو ندیم، اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کیا تو میں اپنے مال جائیداد اور گھر سے آگ کرتا ہوں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ تم شادی سے انکار کیا کرو اور کہو کہ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ندیم بہت اپسیٹ ہوتا ہے اور اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ڈیڈ اب تو بات طے ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ تو دوستو ندیم کا باپ جاوید ندیم سے کہتا ہے کہ سارے لوگوں کے سامنے انکار کرو اور کہو کہ مجھے کس سے شادی نہیں کرنی ہے۔ کہ ندیم کی ماں ندیم سے کہہ دے کہ ندیم، تمہارے باپ جاوید نے مجھے ابھی تک خوشی نہیں دی، اب اس نے دوسری شادی بھی کی ہے۔ تمہارے باپ نے مجھے ستیاناش کر دیا اور ساری زندگی اس نے برباد کی ہماری، لیکن تم تو ہمارا بیٹا ہے، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو ندیم اپنی ماں کی یہ باتیں سن کر تو کافی اپسیٹ ہوتا ہے اور اپنی امی کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ امی بتاؤ نا کیا بات ہے۔ تو ندیم کی ماں ندیم سے کہے کہ ندیم، میں چاہتی ہوں کہ میں تمہاری شادی نوشین کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ ندیم اپنی ماں کی یہ بات سن کر تو کافی حیران و پریشان رہ جاتی ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امی اتنی جلدی کی کیا بات ہے۔ تو دوستو ندیم کی ماں ندیم سے کہتی ہے کہ ندیم تمہیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے،
बस ठीक ये है कि बहुत जल्द तुम्हारी निकाह हो जाए। दूसरी जानिब हम सभी लोग देखेंगे कि जावेद ने जो दूसरी शादी की है वो बीवी जावेद से की है कि तुम हमारे लिए कोई अगर कि तुम हमारे लिए कोई घर ढूंढ ले। ये घर छोटा है और उसकी बिल्डिंग भी अच्छा नहीं है। दोस्तों, जावेद के साथ पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसने अपने माल का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और बहुत गलत इस्तेमाल किया अपने माल। इसके बाद हम सभी लोग देखेंगे कि नदीम की माँ परवेज़ को कॉल करती है कि परवेज़ तुम आ जाओ, नदीम घर में नहीं है। दोस्तों, नदीम की माँ परवेज़ से कहती है कि देखो परवेज़, तुम्हारी बात तो सच है ना, और तुमने हमारी बहुत मदद की, लेकिन एक बात हमारे लिए और सुनो कि जावेद तुम्हारा बहुत गहरा दोस्त है, उससे कहो ना कि वो अपनी दूसरी बीवी को तलाक दे। दोस्तों, परवेज़ शाना सुल्ताना की ये बात सुनकर तो काफ़ी हैरान और परेशान रह जाता है और बहुत खुश भी होता है, क्योंकि परवेज़ एक लालची और जहरीला शहज़ है, क्योंकि वो अपने दोस्त जावेद का घर वीरान करना चाहता है और ये इसका प्लान था और इसमें कामयाब हो गया। दोस्तों, परवेज़ आकर जावेद से कहता है कि देखो जावेद, तुम्हारी बीवी शाना सुल्ताना ने मुझे कहा कि तुम जाकर जावेद को बुलाओ और वो मना लो कि वो दूसरी बीवी को छोड़ दे और उसे तलाक दे। जावेद अपनी दोस्त परवेज़ की ये बात सुनकर तो काफ़ी हैरान और परेशान रह जाता है और काफ़ी गुस्सा होता है और उसका खून निकलता है और परवेज़ से कहता है कि देखो परवेज़, अगर तुमने दोबारा ऐसा बात कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों, तो इस दौरान नदीम आ जाता है और परवेज़ अपने बाप के साथ देखकर तो नदीम बहुत गुस्सा होता है और परवेज़ से कहता है कि मैंने तुमको कहा था ना कि तुम हमारी माँ और डैड के दरमियान बातें करना छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, लेकिन परवेज़ नदीम को आंखों से इशारे से करते हुए कहता है कि मैंने जो कुछ चाहता था वही हुआ, अब तुम ठीक कर लो। दोस्तों, नदीम परवेज़ की ये एक्शन देखकर तो वो काफ़ी गुस्सा होता है और उसका खून निकलता है। इसके बाद हम सभी लोग देखेंगे कि नदीम और नौशी की निकाह का तारीख तय हो गया। दोस्तों, नशीन की माँ बहुत खुश होती है, लेकिन वो सोचती है कि ऐसा ना हो कि वो हमारी बेटी दोस्तों नौशीन की माँ बहुत खुश होती है, लेकिन वो सोचती है कि ऐसा ना हो कि हमारी बेटी हमारी फ्यूचर से खबर हुए। दोस्तों, जब नदीम का बाप जावेद को पता चलती है कि नदीम और नौशीन का शादी होने वाला है तो वो फ़ौरन शाना सुल्ताना को कॉल करती है कि तुम क्या किया तुमने कि तुमने एक मुंह बोले बहन अपने रिश्ते में शरीक कर दिया जो एक डांसर थी। दोस्तों, इसके बाद ड्रामा सीरियल ज़ेबाश में आने वाले एक नया मोड़ और ड्रामा सीरियल ज़ेबाश में आने वाले हैं बहुत सारे ट्विस्ट। दोस्तों, अगर कोई ये कहे कि इस ड्रामे का हैप्पी एंडिंग होगा तो ये बात सरासर गलत होगी। काफ़ी सैड और इमोशनल सीन आप देखेंगे इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड में। दोस्तों, नदीम और नौशीन के साथ शादी होने वाली है और तैयारियां मुकम्मल कर चुकी है। नदीम और इसकी माँ दोनों काफ़ी खुश हो और जावेद दूसरी बीवी के साथ रहता है। दोस्तों, जब परवेज़ को पता चलता है कि शादी होने वाला है तो वो जावेद को कॉल करता है और जावेद से कहता है कि देखो जावेद, तुम्हारे एक लौटे बेटी की शादी है और तुम भी इसमें हाजिर है। दोस्तों, जावेद अपनी दोस्त परवेज़ की ये बात सुनकर तो नदीम को कॉल करता है और नदीम से कहता है कि देखो नईम, अगर तुमने इस लड़की से शादी किया तो मैं अपने माल जायदाद और घर से आग करता हूँ, लेकिन बेहतर ये होगा कि तुम शादी से इनकार किया करो और कहो कि मैं इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता हूँ। नदीम बहुत अपसेट होता है और अपने बाप से कहता है कि डैड, अब तो बात तय हो गई है, मैं क्या करूं। तो दोस्तों, नदीम का बाप जावेद नदीम से कहता है कि सारे लोगों के सामने इनकार करो और कहो कि मुझे किससे शादी नहीं करनी है। कि नदीम की माँ नदीम से कह दे कि नदीम, तुम्हारे बाप जावेद ने मुझे अभी तक खुशी नहीं दी, अब उसने दूसरी शादी भी की है। तुम्हारे बाप ने मुझे सत्यानाश कर दिया और सारी ज़िंदगी उसने बर्बाद की हमारी, लेकिन तुम तो हमारा बेटा है, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। तो नदीम अपनी माँ की ये बातें सुनकर तो काफ़ी अपसेट होता है और अपनी अम्मी को जवाब देती हुई कहता है कि अम्मी बताओ ना क्या बात है। तो नदीम की माँ नदीम से कहे कि नदीम, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी नौशीन के साथ करना चाहती हूँ। नदीम अपनी माँ की ये बात सुनकर तो काफ़ी हैरान और परेशान रह जाती है और अपनी माँ से कहता है कि अम्मी इतनी जल्दी की क्या बात है। तो दोस्तों, नदीम की माँ नदीम से कहती है कि नदीम तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस ठीक ये है कि बहुत जल्द तुम्हारी निकाह हो जाए। दूसरी जानिब हम सभी लोग देखेंगे कि जावेद ने जो दूसरी शादी की है वो बीवी जावेद से की है कि तुम हमारे लिए कोई घर ढूंढ ले।
ये घर छोटा है और उसकी बिल्डिंग भी अच्छा नहीं है। दोस्तों, जावेद के साथ पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसने अपने माल का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और बहुत गलत इस्तेमाल किया अपने माल। इसके बाद हम सभी लोग देखेंगे कि नदीम की माँ परवेज़ को कॉल करती है कि परवेज़ तुम आ जाओ, नदीम घर में नहीं है। दोस्तों, नदीम की माँ परवेज़ से कहती है कि देखो परवेज़, तुम्हारी बात तो सच है ना, और तुमने हमारी बहुत मदद की, लेकिन एक बात हमारे लिए और सुनो कि जावेद तुम्हारा बहुत गहरा दोस्त है, उससे कहो ना कि वो अपनी दूसरी बीवी को तलाक दे। दोस्तों, परवेज़ शाना सुल्ताना की ये बात सुनकर तो काफ़ी हैरान और परेशान रह जाता है और बहुत खुश भी होता है, क्योंकि परवेज़ एक लालची और जहरीला शहज़ है, क्योंकि वो अपने दोस्त जावेद का घर वीरान करना चाहता है और ये इसका प्लान था और इसमें कामयाब हो गया। दोस्तों, परवेज़ आकर जावेद से कहता है कि देखो जावेद, तुम्हारी बीवी शाना सुल्ताना ने मुझे कहा कि तुम जाकर जावेद को बुलाओ और वो मना लो कि वो दूसरी बीवी को छोड़ दे और उसे तलाक दे। जावेद अपनी दोस्त परवेज़ की ये बात सुनकर तो काफ़ी हैरान और परेशान रह जाता है और काफ़ी गुस्सा होता है और उसका खून निकलता है और परवेज़ से कहता है कि देखो परवेज़, अगर तुमने दोबारा ऐसा बात कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों, तो इस दौरान नदीम आ जाता है और परवेज़ अपने बाप के साथ देखकर तो नदीम बहुत गुस्सा होता है और परवेज़ से कहता है कि मैंने तुमको कहा था ना कि तुम हमारी माँ और डैड के दरमियान बातें करना छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, लेकिन परवेज़ नदीम को आंखों से इशारे से करते हुए कहता है कि मैंने जो कुछ चाहता था वही हुआ, अब तुम ठीक कर लो। दोस्तों, नदीम परवेज़ की ये एक्शन देखकर तो वो काफ़ी गुस्सा होता है और उसका खून निकलता है। इसके बाद हम सभी लोग देखेंगे कि नदीम और